بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شیخ رشید صاحب آپ کا شکریہ، اچھے الفاظ کہے آپ نے۔ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ سڑکیں سی ڈی اے نے ان کا گراؤنڈ بریکنگ کی اور جو آگے کرنے جا رہی ہے، میں سب سے پہلے تو سب کو ایک پرابلم بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ کتنا بڑا مسئلہ سامنے آنے والا ہے اور آگے ہے۔ 1960 سے لے کے 2010 تک جتنا اسلام آباد میں گروتھ ہوئی تھی اتنی گروتھ 2010 سے لے کے 2020 تک ہوئی ہے۔ یعنی جس تیزی سے اسلام آباد بڑھا ہے، یہ اگر ہم نے یہ چینجز نہ کیے تو یہاں اسلام آباد میں لوگوں کے لیے ٹریفک پرابلمز آ رہے ہیں، پولوشن پرابلمز آئیں گے، ہمارے جو گرین ایریاز ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنی تیزی سے اربنائزیشن جو ہو رہی ہے اس کے بہت بڑے اثرات ہیں، اور ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی آگے کی۔ اور یہ تو سڑکیں آپ نے بڑا اچھا سی ڈی اے کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی سے دیکھا کہ بڑے ٹریفک پرابلمز آنے والے ہیں اسلام آباد میں، تو یہ تو ادھر مدد کریں گی یہ 3 سڑکیں۔ لیکن آگے بھی بڑے مسئلے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو گرین کور کم ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد کا، یہ 20 سال میں جتنا درخت کم ہوئے ہیں اور جو کنسٹرکشن پھیلتی جا رہی ہے، یہ پہلے تو یہ ماسٹر پلان جو پرانا تھا اس سے وہ بالکل آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ تو ایک تو نیا ماسٹر پلان اب آپ نے لے کے آنا ہے اس کا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنے۔ ماسٹر پلان بن کے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو آپ کے گرین ایریاز ہیں ان کو بھی سے بچانے کی کوشش کریں، اور پھر جو آپ کے ایریاز ہیں جو خالی ایریاز ہیں سب کے اوپر فارسٹریشن کریں، درخت اگائیں، کیونکہ یہ جو اسلام آباد ایک ماڈل سٹی بنی تھی اس کی سب سے بڑی چیز یہ تھی، ایک تو اس کی لوکیشن ہے، موسم اس کا اچھا ہے، لیکن ایک یہ ہرا شہر تھا، یہاں بارش ہوتی ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لنڈن جتنی بارش ہوتی ہے اسلام آباد میں، تقریباً 40 انچ بارش ہے یہاں، اور لیکن وہ اور بات ہے کہ ان کا سارا سال پھیل کے آتی ہے، ہمارا زیادہ تر کانسنٹریٹڈ ہے برسات میں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ ابھی سے ایک گرین کور، یہ جو اب برسات آ رہی ہے اس کے اندر ہم جو سارے پاکستان میں درخت اگا رہے ہیں، اسلام آباد کی مثال بننی چاہیے، کیونکہ اسلام آباد میں درخت سب سے آسانی سے اگتے ہیں۔ آپ دبئی یا مڈل ایسٹ چلے جائیں تو وہاں ان کو ایک درخت اگانے پہ جتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام آباد میں سب سے آسانی سے درخت اگتے ہیں، کیونکہ یہاں بارش زیادہ ہے، موسم مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے ماسٹر پلان، اس کے بعد اپنے گرین ایریاز بچانے ہیں، اس کے بعد جو ایریاز خالی ہیں ان کے اوپر فارسٹریشن کرنی ہے، پھر ابھی سے ٹریفک پرابلمز کا دیکھنا ہے کہ کس طرح کے ٹریفک پرابلمز ہیں، پھر قبضہ گروپس یہاں بہت بڑا، کیونکہ زمین کی قیمت اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، قبضہ گروپ آپریٹ کرتے ہیں، اور میں نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں قبضہ گروپ کم نہیں ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جاتے ہیں، ان کو وہ پکڑتے ہیں قبضہ گروپ کو، وہ جاتے ہیں عدالت میں اور پھر ان کو بیل ہو جاتی ہے، وہ پھر باہر آ جاتے ہیں۔ تو کوئی ڈیٹرنٹ ہی نہیں ہے، یعنی کسی کو خوف نہیں ہے، اس میں پیسہ اتنا زیادہ ہے اور جو سزا ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، اس لیے قبضہ گروپ چاروں طرف آپریٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم اب ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ صرف پرابلم اسلام آباد کا نہیں ہے، پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے۔ ہماری جو اربنائزیشن ہے وہ دنیا میں اس کی ریٹ سب سے دنیا میں تیز ہے۔ لاہور بھی 20 سالوں کے اندر 1.5 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ 20 سال پہلے لاہور کیا تھا اور اس کی وجہ سے جو اتنی تیزی سے بڑھا لاہور، اس کی وجہ سے آپ کے سامنے پولوشن کے پرابلمز ہیں۔ پولوشن لیولز لاہور کے اندر سردیوں میں
ڈینجر لیول سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. اس کے اثرات بچوں کے اوپر زیادہ ہیں اور بوڑھوں کے اوپر زیادہ ہیں. تو لاہور میں بھی اب یہ جو پوری اب وہ کیمپین کر رہے ہیں لاہور کو صاف کرنے کے لیے، وہ جو اینٹوں کے بھٹے تھے ان کو چینج زگ زیگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے، اور پھر لاہور کے اندر فارسٹیشن، یہ جو میاواکی فارسٹ جو اب اسلام آباد میں بھی آپ نے کیا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اور اگائیں گے یہ برسات کے اندر، کیونکہ اس سے یہ ان کا پتہ چلا کہ آکسیجن بھی زیادہ دیتے ہیں اور تیزی سے زیادہ بڑھتے ہیں. تو وہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے. پشاور ادھر بھی بڑی تیزی سے اربنائزیشن ہوئی ہے، وہاں بھی یہی مسئلے آ رہے ہیں. تو ادھر پشاور کو وہ بڑی تیزی سے گرین کر رہے ہیں. اصل میں اس وقت اگر مقابلہ ہے تو اسلام آباد کا اور پشاور کا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں بہت تیزی سے اپنا شہر بدلا اور انہوں نے پرزرو کیا اپنے ہر علاقے. اور آخر میں صرف یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو پارکس آپ ریسٹور کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ فیملیز کے لیے باہر شام کو اپنے بچوں کو یا چھٹی کے دن لے جانا ہو تو جتنی بھی آپ پارکس پرزرو کر لیں یہ ضروری ہے. اور یہ میں آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں. ایک پارکس جو موجود ہیں ان کو بچائیں اور ابھی اور بھی پارکس بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے لیے جانے کے لیے شام کو کوئی جگہ ہو. میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں.